السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غسل کے ایک اور مسئلے کو سیکھیں گے کہ غسل کرتے وقت بالکل کپڑے اتار کر اور ننگا ہو کر نہانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض صورتوں میں ننگا ہو کر کے نہانا جائز ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ جائز کون سی صورت میں ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر انسان غسل کرنے کا ارادہ کرے اور غسل ایسی جگہ کرتا ہے کہ غسل خانہ جو ہے پیک ہے چاروں طرف سے، سائڈ سے بھی دروازے بھی مضبوط ہیں، چھت بھی ہے کہ اوپر کہیں سے بھی کسی کے دیکھنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ میں کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو کر نہانا یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی تو حیا والے ہوتے ہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے آڑ کر کے آپ غسل کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے کھلے عام نہیں نہاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ چیمیگوئیاں شروع ہوئی، لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا کہ بخدا موسیٰ کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کا خصیہ جو ہے نا وہ پھول گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے غسل نہیں کرتا، پردے کے پیچھے جو ہے وہ غسل کرتا ہے۔ اور ایک طرح سے وہ گھن اور نفرت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا انتظام فرمایا، وہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آپ غسل کرنے لگے۔ غسل کرنے کے بعد جب آپ کپڑے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، پتھر بھاگ رہا ہے آپ کے کپڑے کو لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں کہ اے وہ پتھر، میرے کپڑے میرے کپڑے، لیکن وہ پتھر رک نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتھر اس جگہ جا کر کے ٹھہر جاتا ہے جہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے جمع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تو بالکل صحیح سالم ہیں، کسی طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا انتظام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کپڑے کو لے کر پھر اس کو پہن کر کے آپ وہاں سے چل دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر غسل کر رہے تھے، آپ اپنے سارے کپڑے اتار کر کے غسل کر رہے تھے، تبھی تو وہ پتھر جو ہے آپ کے کپڑے کو لے کر کے بھاگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غسل خانہ پیک ہو تو آدمی ننگا بھی نہا سکتا ہے، لیکن ننگے نہانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بیٹھ کر کے نہائیں اور قبلے کی طرف رخ نہ کرے، چہرہ نہ کرے۔ لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے کپڑے پہن کر کے، لنگی یا ٹراؤزر وغیرہ پہن کر کے غسل کرے، اگرچہ غسل خانہ پیک ہو۔ اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4017، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، کہ اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ لوگوں کے بنسبت اللہ سے شرم کی جائے۔ تو اس لیے غسل خانے کے اندر اگرچہ جائز ہے ننگا نہانا، لیکن پھر بھی افضل طریقہ یہی ہے کہ غسل خانے کے اندر بھی کم سے کم لنگی پہن کر کے نہائیں۔ ہاں جب صابن وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑے تو صابن لگاتے وقت جو ہے یا میل چھوڑاتے وقت جو ہے آدمی کپڑے کو ہٹا سکتا ہے اور وہاں پہ اس مقامات پر جو ہے صابن کو لگا سکتا ہے۔
یہ تو جائز کی صورت ہے. ناجائز کب ہے، کن موقعوں پر ہے؟ دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پر روایت ہے فَإِنَّمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرَّكْبَةِ عَوْرَةٌ کہ مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. تو ایسے مجمع کے اندر نہانا کہ جہاں پر لوگ ہوں، جہاں پر پردہ نہ ہو اور ناف کھلا ہوا ہو، تو اس طریقے سے ناف کھول کر کے نہانا بالکل ناجائز اور حرام ہے. ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ غسل کرتے ہیں ندی کے اندر تو چڈی پہن کر کے جو ہے وہاں پر بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں اور چڈی پہن کر کے جو ہے ندی کے اندر نہاتے ہیں. یا اسی طریقے سے سفر کے درمیان آدمی دیکھتا ہے اس منظر کو کہ لوگ جو ہے روڈ کے کنارے جو ہے چڈی پہن کر کے جو ہے غسل کرتے ہیں. اس طریقے سے نہانا کہ ہمارا سطر کھلا ہوا ہو اور مجمع کے سامنے ہو یا راستے پر ہو کہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سطر کو کھول کر کے نہانا جو ہے بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور یہ صرف یہ بات غسل کرتے وقت ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اس حصے کو ناف سے لے کر سطر تک کھولنا، گھٹنے تک کھولنا، یہ مرد کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو مرد اپنی سطر کو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. اسی طریقے سے جو عورتوں کا سطر ہے، بعض عورتیں جو ہے اپنا سطر دوسرے عورتوں کے سامنے کھولتی اور یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کا سطر دوسرے عورت کے سامنے جو ہے کھولا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. جس طریقے سے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سطر کسی دوسرے مرد کے سامنے کھولے، اسی طریقے سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا سطر بلا ضرورت جو ہے کسی عورت ہی کے سامنے کھولے. تو یہ صورتیں ہیں ناجائز کی کہ آدمی سطر کھول کر کے نہائے اور مجمع میں نہائے اور بغیر پردے کے نہائے. باقی اگر پردہ ہے تو بیٹھ کر کے ننگا بھی نہا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سے وقت میں جو ہے ننگا نہانا جائز ہے اور کب جو ہے ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال و حرام کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.